بعض مساجد کی فضیلت دوسری مساجد سے زیادہ ہے۔ کون سی مسجدیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ فی مسجدی ھذا، میری اس مسجد میں ایک نماز خیر من الف صلاۃ فیما سواہ، اس مسجد کے علاوہ کسی اور مسجد میں پڑھی گئی نمازیں 1000 نمازوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہے میری اس مسجد میں نماز پڑھنا، الا المسجد الحرام، ہاں مسجد حرام کا معاملہ الگ ہے، مسجد حرام کے علاوہ کوئی بھی اور مسجد ہو، مسجد نبوی، میری مسجد سے مراد کون سی مسجد؟ ہاں لوگ بولتے ہیں نا ہماری مسجد بولنا غلط ہے، ہماری سے مراد جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، پراپرٹی نہیں کسی کی ہو، تو میری مسجد میں نماز پڑھنا یہ باقی ساری مسجدوں میں نماز پڑھنے سے کتنا بہتر ہے؟ 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ تو ایک آدمی جا کے مسجد نبوی میں اگر ایک نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب کتنا ہے؟ 1000 سے بھی زیادہ، یعنی منیمم 1000، تو 1000 نماز پڑھا اس نے، اتنا زیادہ ہے۔ اس کو امام البخاری نے اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، لیکن اس میں کیا بتایا گیا؟ سوائے مسجد حرام کے، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں وَالصَّلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِن 100,000 صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، اور مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا دوسری مسجدوں میں 100,000 نماز پڑھنے سے بھی بہتر ہے۔ 100,000 کتنے ہوتے؟ 100,000 نہیں، 1,00,000، 100,000، 2 0 اور 3 0، ٹوٹل کتنے میں 5 0، 5 0 کتنے ہوتے ہیں؟ 1,00,000۔ تو ایک آدمی اگر حج میں جا رہا ہے، عمرہ کے لیے جا رہا ہے، یا وہیں نماز پڑھ، وہ آدمی جو وہاں پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے اس کی کتنا ثواب ہوگا اس کا، سوچیے کہ ایک نماز وہ پڑھ رہا ہے اور ایک نماز کا ثواب کتنا مل رہا ہے اس کو؟ 1,00,000۔ 1,00,000 اگر سمجھ لیجئے 10 دن رہتا ہے وہاں پہ اور 5 نمازیں 50 نمازیں، کتنا ہوا؟ اور نوافل پڑھا وہ کتنا زیادہ ثواب ہے۔ تو یہ ثواب کس کا ہے؟ یہ مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ تو مسجد حرام میں نماز پڑھنا، ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000 نمازوں سے زیادہ ہے، بہتر ہے، یہ نہیں کہا برابر ہے، یہ کہا بہتر ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مسجد ہے مسجد اقصی، مسجد اقصی بیت المقدس بھی جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پہ جا کے آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھ میں اس کو دے دے، ان کی مسلمانوں کے یعنی ذمہ داری میں اس مسجد کو دے دے، اللہ تعالیٰ سے سارے مسلمان یہی دعا کرتے ہیں اور ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کے سوا کہیں بھی کسی بھی مساجد کی طرف یا کہیں بھی سفر کے لیے خاص اہتمام کر کے جانا صحیح نہیں ہے، نہیں کیا جاتا ایسا، یعنی یہاں پر منع ہے کہ 3 مسجدیں ہیں جہاں پر بالکل اونٹ کے کجاوے کس کے بالکل اوپر کا سارا معاملہ بنا کے بیٹھ کے سوار ہو کے جانا، تو یہ صرف 3 مسجدیں ہیں جہاں پر مسلمان جا سکتے ہیں۔ کون سی مسجدیں ہیں؟ المسجد الحرام، پہلی مسجد مسجد حرام جو مکہ میں ہے، وہ مسجد الرسول یعنی مسجد نبوی، وہ مسجد الاقصی اور مسجد اقصی، یعنی یہ 3 مسجدیں ہیں جہاں پر صرف ثواب کی نیت سے، نماز پڑھنے کی نیت سے آدمی اس جگہ کی فضیلت کی وجہ سے وہاں سفر کر سکتا ہے۔ تو یہ صرف کتنی جگہیں ہیں؟ یہ 3 جگہیں ہیں۔ کوئی اور جگہ اس جگہ پہ جانے سے ثواب ہے، بہت افضل جگہ ہے، متبرک جگہ ہے، جا سکتا ہے؟ نہیں۔ کوئی طور پہ جا سکتا، کوئی طور بہت ثواب کی جگہ ہے جانا چاہیے، نہیں۔ اس طرح سے سفر کر کے خاص طور سے جا سکتا ہے؟ نہیں۔ کہیں گیا اور وہیں پر وہ جگہ ہے قریب میں تو جا سکتا وہاں پہ، لیکن اسپیشلی اس کے لیے سفر کر کے جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ یہ مستقل ایک موضوع انشاءاللہ کبھی اس کو ہم تفصیل سے لیں گے، کیا درگاہوں پہ سفر کر کے جا سکتے خاص ثواب کے لیے، تو ہم الگ سے انشاءاللہ کسی موضوع پہ اس کو لیں گے، کیونکہ ہم لوگ دوسری طرف چلے جائیں گے ابھی۔ تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس میں لا تشد الرحال، اس سے بعض لوگوں کو شک ہوا کہ نہیں جاتے ہیں تو یہ افضلیت کے اعتبار سے منع نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں اس سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا لا تشد الرحال،
وہ تشد تھا، یہ تشد الرحال ہے، مت جاؤ، خاص سامان سفر پورا بنا کے سواری کو تیار کر کے تم الا الی ثلاثۃ مساجد، 3 مسجدوں کے سوا کہیں نہیں جانا، اس طرح سے کہ فلاں مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے، فلاں جگہ میں جا کے بیٹھنے سے ثواب ملتا ہے، ایسا ایسا ایسا، اس طرح سے کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں علماء کی صحبت میں جانے کے اعتبار سے، دروس میں حاضری کے اعتبار سے، علم حاصل کرنے محدثین اتنے سارے سفر کیے، وہ الگ چیز ہے۔ فلاں مسجد، فلاں جگہ، فلاں پیڑ کے نیچے مولوی صاحب پڑھاتے تھے، اس پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر جا کے بیٹھیں گے، بابا یہاں بیٹھتے تھے، بہت سکون ملتا ہے، بہت اچھا پیڑ، یہاں ثواب بھی ملتا ہے، ایمان بڑھتا ہے یہاں پہ، فلاں بزرگ کی قبر کے بعد جا کے بیٹھے تو ایمان بڑھتا، چلو وہاں جائیں گے سفر کر کے، جائز نہیں ہے۔ وہ ان کی محبت کرنا چاہیے، دل میں ہونا چاہیے اللہ والوں کی محبت، لیکن یہ عمل نبی کا حکم سب کی محبت سے بڑھ کے، نبی کا حکم ساری محبتوں سے اوپر ہے۔ تو یہ بھی حدیث بخاری اور مسلم کی ہے اور الفاظ مسلم کے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے منع کیا اس سے۔ اسی طرح سے مسجد قباء جو مدینہ میں ہے، تو وہاں بھی جا کر نماز پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ فی مسجد قباء کعمرۃ، مسجد قباء میں نماز پڑھنا ایک عمرے کا ثواب رکھتی ہے۔ مسجد قباء میں جا کے اگر آدمی ایک نماز پڑھے تو کتنا ثواب ہے اس کا؟ وہ عمرہ کرنے کی طرح ہے، اس کا ثواب عمرے کی طرح ہے۔ اس کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا، اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔